صحابی اور آپ کا دوست اور خلیفہ بن جائے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لو انفقت واذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ صحابہ کو یہ جو ہے یاد دلا رہے ہیں اپنا احسان کہ دیکھو دین کے نہ ہونے کی وجہ سے، خواہشات اور شرک والی زندگی کی وجہ سے تم کیسے ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ ایسے سخت دل کے انسان اپنی سگی بیٹی کو جاہلیت والی غیرت کی وجہ سے زمین میں دفن کر دیتا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، قیامت میں پوچھا جائے گا اس بچی کو کیوں زندہ درگور کیا گیا۔ اور اسی جاہلیت کی وجہ سے انسان اپنے گھر میں پیدا ہونے والے بیٹے کو گلا گھونٹ کر مار دیتا تھا، کیونکہ اللہ کی پہچان تھی نہیں، اللہ کی ذات پر یقین تھا نہیں، رزق دینے والے پالنے والے اللہ ہیں۔ یہ تو کلمہ اس کا تعارف کراتا ہے اور یہ تو دین بتلاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، سب کچھ کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اس لیے سگا بیٹا کتنی تمناؤں سے پیدا ہوتا ہے اور کیسے اللہ اپنی قدرت سے، اور بچے کے پیدا ہونے پر کتنی خوشی، لیکن وہ جاہلیت کے اس درجے پر پہنچے ہوئے تھے کہ بھائی ہم تو پہلے خود بھوکے مر رہے ہیں، اب یہ بھی بھوکا مرے گا تو اس سے اچھا ہے گلا گھونٹ کر اس کو مار دو۔ یہ ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے ہے تو بمشکل ہمارا گزارا ہو رہا ہے، اس کے آنے سے تو ہم بھی بھوکے ہو جائیں گے، تو تین بھوکے ہو اس سے اچھا ہے کہ ایک کا گلا گھونٹ کر مار دیا جائے۔ ایسی جاہلیت اور ایسی بے حیائی کہ بیت اللہ کا طواف جو ہے وہ ننگے کیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے اپنا دین بھیجا اور اس دین کی وجہ سے کیسے صحابہ کے دل جڑ گئے۔ جی ہاں، کہ اللہ کی نعمت کو تم یاد کرو کہ تمہاری دشمنی والی اور بے چین اور پریشان زندگی تھی، اور جس کی وجہ سے تم جو ہے منتشر تھے اور اللہ نے اپنا دین اتارا۔ جی ہاں، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اس دین کی وجہ سے اللہ نے تمہارے دل کو جوڑ دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اس دین کی وجہ سے تمہیں بھائی چارے والی زندگی مل گئی۔ اور اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرما رہے ہیں لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم ولكن اللہ الف بینہم، کہ یہ مال و دولت اور یہ مادی نقشے یہ دلوں کو جوڑ نہیں سکتے، یہ سارے آپ کو دیے جاتے ہیں اور آپ زمین کے سارے مادی اسباب کو خرچ کر لیتے ہیں، مال و دولت کو خرچ کرتے کہ دل جڑ جائیں، ما الفت بین قلوبہم، ان کے دلوں کو جوڑ نہ سکتے، لیکن اللہ نے اپنے امر اور اپنے اس دین کی وجہ سے دلوں کو جوڑ دیا۔ گھر کچے ہیں اور گھر میں کوئی اسباب نہیں اور جسموں پہ کوئی صحیح طرح کے کپڑے نہیں، لیکن صحابہ کرام کیسے آپس میں محبت کرنے والے کہ اللہ ان کی محبت اور ان کے اظہار کی آیتیں قرآن پاک میں اتار رہے ہیں کہ کہاں چھوٹی سی بات پر دوسرے کی جان لینے والے، اور کہاں ایسے کہ میدان جنگ میں ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں اپنے چچا داد بھائی کی تلاش میں پھر رہا تھا کہ جنگ تو ختم ہو گئی، وہ شہیدوں میں ہے یا زخمیوں میں ہے، اگر کوئی میں اس کی مدد کر سکوں، تو دیکھا کہ وہ زخمیوں میں ملا اور اس کی جان نکل رہی ہے اور خون بہنے سے آدمی کو کتنی سخت پیاس لگتی ہے اور پیاسا ہے، وہ پانی کی ضرورت ہے، تو میں اس کے پاس پانی لے کر گیا اور اس نے منہ کھولا کہ میں اس کے منہ میں پانی ڈالوں، اتنے میں پاس پڑے ہوئے ایک اور ایمان والے صحابی، اس نے آہ بھری اور اشارہ کی کہ پانی مجھے چاہیے، میرے چچا زاد بھائی نے اپنے منہ کو بند کر کے اس وقت اشارہ کیا کہ پہلے پانی اس کو پلا دو۔ کہا میں اس کی طرف دوڑا پانی پلانے کے لیے، اب اس کے منہ میں پانی ڈالنے لگا ہوں۔ یہ تاریخی قصہ ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا نتیجہ ہے کہ کیا اخلاق اور کیا ایثار اللہ نے عطا فرمائے کہ اس دین سے پہلے کیا تھے۔ اس کے پاس پہنچا ہوں تو تیسرے جو ہے فرد نے، اس نے جو آہ بھری اور پانی کی طرف کی، اس نے بھی اپنے منہ کو بند کر کے تیسرے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اس کو پانی پلاؤ۔ تیسرے تک پہنچا تو اس کی روح پرواز کر چکی تھی، دوڑ کر دوسرے کے پاس آیا، اس کی روح بھی پرواز کر چکی تھی، دوڑ کر چچا زاد بھائی کے پاس آیا، تینوں نے اپنی جان دے دی اس حالت میں، اور پانی موجود ہے لیکن اپنے بھائی سے پہلے پانی پینے کو گوارا نہیں کیا۔ یہ ساری خصوصیت کس کی ہے؟ اس مبارک دین کی ہے، اور دین کا زندہ ہونا یہ اس مبارک محنت کا نتیجہ ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی۔ تو اجتماعیت کے جو اسباب
کہ اللہ تعالیٰ نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے کہ یہ محنت سے انسانیت اجتماعیت پر آئے گی. اور حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اللہ اس سے کام لے گا جو سب کچھ اپنا لگاتے ہوئے اس کے دل میں یہ یقین ہو کہ میں کچھ نہیں اور مجھ سے کچھ نہیں، میں کچھ نہیں اور مجھ سے کچھ نہیں، اللہ پاک اس سے کام لیں گے. اور جو اپنے آپ کو سب سے گھٹیا سمجھے گا کہ سارے ساتھی مجھ سے بہتر ہیں اور میں ان کی خدمت گزار کی طرح ہوں اور میں ان سب سے چھوٹا ہوں، تو اللہ کو تواضع بہت پسند ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو تواضع اختیار کرے گا اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اس کو بلندی عطا کروں گا. اور جس کو اللہ عزت عطا فرمائے اس کی عزت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا اور اس کی عزت کو کوئی کم نہیں کر سکتا. اس لیے بھائی یہ تو تواضع اور جو ہے یہ کام صفات کا لین دین ہے کہ مسلمانوں میں جو صفات اللہ نے رکھی ہیں. اب حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ عالم اور علماء کے خاندان سے اور کتنی بڑی ہستی تھی. پھر جب اللہ نے ان پر یہ محنت کھولی تو کیسے لوگوں کے پاس گئے اور ان پر محنت کی اور ان پر محنت کر کے اگر دیکھا جائے اگر کمیوں کو دیکھا جائے تو ان کے پاس کوئی خوبی نہیں تھی سوائے اس کے کہ وہ مسلمان ہیں. لیکن مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی خوبی کو دیکھا اور اپنی محنت کو ان پر لگایا تو پھر کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول کیا اور ان کو ذریعہ بنایا آج ان مناظر کا کہ اللہ تعالیٰ یہ سارا ثواب ان لوگوں کو پہنچ رہا ہے. تو ساتھیوں میں خوبیوں کو تلاش کرنا، ان خوبیوں کا تذکرہ کرنا، یہ آپس میں دل کے جڑنے کی کمیاں دیکھنی ہوں تو اپنے اندر کمی دیکھیں. یہ کہ میں فلاں سے بہتر ہوں یہ تو شیطانی جذبہ ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. شیطان کو جنت سے دھٹکارا گیا، کتنی عبادت کی تھی اور کیسے فرشتوں کے بیچ میں رہتا تھا اور کتنا بڑا کیسے جو ہے وہ علم والا تھا. لیکن انا خیر منہ کہ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، اس کبر نے اس کو اللہ کی رحمت سے راندہ درگاہ کر دیا. تکبر عزازیل را فار کر بزندان لعنت گرفتار کر. تو بھائی بھائی کا جذبہ نہ ہو، ہم میں تو تواضع والا یہ دین اللہ کی ذات کا یقین اور اللہ کی بڑائی سکھا کے سب کچھ اللہ ہے اور میری حیثیت تو کچھ بھی نہیں. اس کے لیے بھائی تواضع ہے اور یہ ہمارا مشورہ ہے اور یہ محنتیں ہیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے کیسا نقشہ قائم ہوا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو لاکھوں کا صحابہ کا مجمع اس دین کی محنت کو کرنے والا 1.25 لاکھ تو اب میدان جہاں عرفات اور حج کے موسم میں حضور کے ساتھ ہیں. اس کے علاوہ بھی تو اپنی اپنی بستیوں میں صحابہ مرد عورت بچے ہوں گے تو سب کے سب. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرماتے ہی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف آوری، آپ کی تشریف آوری اور آپ کا تشریف لانا اس کائنات کی تاریخ میں سب سے بڑا یہ اللہ کا فضل کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پھر آپ کا اللہ کی طرف سے رسالت اور پیغام لے کر آنا. تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرمانا یہ سب سے بڑا سانحہ ہے اس کائنات کے لیے. اور اللہ نے بھی تقریری طور پر کر کے دکھایا کہ کیوں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ابھی ہم آپ کو قبر میں دفن کر کے مٹیوں سے اپنے ہاتھ نہیں جھاڑ سکے تھے کہ ہمارے دلوں کی کیفیت بدل گئی. اور اللہ نے حالات کو بدلا، یہ اللہ نے حالات کو بدلا اور نفاق کی جو ہے وہ ارتداد کی ہوا چل پڑی. طائف، ایک روایت میں طائف اور مکہ اور مدینہ، اس کے علاوہ باقی لوگ کسی نے جو ہے بالکل انکار کر دیا، کسی نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا اور کسی نے کچھ اور، حتیٰ کہ نبوت کے جو ہے دعوے کی آوازیں بھی آنے لگی اور لوگوں نے کہا کہ جس نبی کی وجہ سے مسلمانوں کی مدد ہوتی تھی وہ نبی چلا گیا، اب تو مسلمانوں پر حملہ کرو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو امت کے باغڈور کو لے کر چلے. حضرت مولانا اشرف رحمۃ اللہ کے بیان ہے کہ حضرت عمر کا دور بھی تھا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور بھی تھا اور دونوں میں 19-20 کا فرق ہے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور کہ جب عمارت بنا ہوا ڈھانچہ اور عمارت زمین گوش ہو جائے اس کو اٹھانے کے لیے اس کے لیے اصول حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے ہیں اور بنی ہوئی عمارت کو دنیا میں پھیلانے کے لیے
اس کے لیے وصول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے۔ خلفائے راشدین کے زمانے میں جو حالات پیش آئے یہ امت کے لیے نمونہ ہے کہ ان حالات میں امت میں کیسے چلنا ہے۔ اب ارتداد اتنا عام ہو گیا اور روم نے مدینہ مدینہ منورہ پر حملے کا ارادہ کر لیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو 100% مسلمانوں کو نقل حرکت کرائی کہ نکلو اللہ کے راستے میں، اسامہ کے لشکر کو بھی بھیجنا ہے اور باقی جو بچ گئے ہیں ان کو بھی اللہ کے راستے میں۔ اور فرمایا کہ ازواج مطہرات اور ہمارے بیوی بچے اگر درندے آ کر ان کو گھسیٹیں اس کو برداشت کیا جا سکتا ہے، لیکن جو اس مصیبت کا علاج اللہ کے راستے میں نکلنا اس کو روکا نہیں جا سکتا۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نرم مزاجی اور تواضع اور امارت کو نہ چاہنا، یہ سب صفات ہیں جس کی وجہ سے اللہ کی مدد اتری اور چند تھوڑے ہی سے عرصے میں امت پھر اس درجے پر آ گئی جس درجے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو چھوڑ کر گئے تھے۔ فرمایا امارت کی کوئی طلب نہیں تھی اور امارت ملنے کے بعد بھی 3 دن تک سمجھاتے رہے کہ بھئی دیکھو ممبر پر چڑھ کے کہ اور کوئی اس امارت کو لے لے، لیکن حضرت علی فرماتے تھے نہ آپ کو یہ امارت کسی اور کو حوالے کرنے دیں گے نہ کسی اور کو چھوڑیں گے کہ وہ امارت کو قبول کرے۔ غالباً ابو عبیدہ ابن جراح یا کس نے فرمایا کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اپنے مسلح کو دے کر اور امت کا امام بنا کر گئے ہیں وہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہی حضور کے نائب ہیں۔ حضور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر میں تھے، رافع طائی جو اپنے زمانے کے بہت بڑے ڈاکو اور ایسے ڈاکو کہ اکیلا آدمی اتنی پھرتی سے جو ہے حملے کرتا تھا اور تیر اندازی کرتا تھا کہ پورے قافلے کو لوٹ لیتا۔ تو اللہ نے اسلام کی وجہ سے ان کو صحابی بنایا، وہی صلاحیتیں دین میں خرچ ہوئی۔ تو وہ حضرت ابوبکر کے ساتھ تھے، کہنے لگے کہ میں اس سفر میں حضرت ابوبکر کے ساتھ تھا، یہ حضور کے زمانے کی بات ہے۔ تو مجھے حضرت ابوبکر بہت اچھے لگے، میں ان کے ساتھ رہا اور میں نے عرض کیا کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کر دیجیے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو تم 2 آدمیوں کے امیر بھی نہ بننا، امارت سے اپنے آپ کو بچانا، 2 آدمیوں کی امارت بھی تمہیں پیش کی جائے ان کے بڑے بن جاؤ، اس سے بچنا، یہ میری نصیحت ہے۔ تو انہوں نے نصیحت سن لی۔ کچھ دیر بعد کچھ دن جہاز ابوبکر صدیق امیر بنے تو وہ اپنے علاقے سے چلے اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا مجھے پہچانا؟ کہاں خوب پہچانا، تم رافع طائی ہو، اس سفر میں ساتھ تھے۔ کہا نصیحت یاد ہے جو آپ نے مجھے کی تھی؟ کہ ہاں، کہ آپ نے تو مجھے کہا تھا کہ 2 آدمیوں کے امیر بھی نہ بننا اور تم پوری امت مسلمہ کے امیر بن گئے ہو۔ کہا بھائی میں نے اس امارت کو بہت جو ہے کوشش کی کہ مجھے نہ ملے، لیکن مجھے تو زبردستی امیر بنایا گیا۔ ہاں اللہ کی طرف سے ذمہ داری مل جائے، ساتھیوں کی طرف سے ذمہ داری مل جائے، مشورے سے ذمہ داری مل جائے کہ جس میں طلب نہ ہو اور وہ ذمہ دار بن جائے پھر اللہ کی طرف سے اس کی مدد ہوتی ہے، اور جس کے دل میں طلب ہو کہ مجھے ذمہ داری مل جائے تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ نہیں ہوتی۔ یوسف سلام نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی باتوں میں نرمی اور حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ کی باتوں میں حق پر جمنا اور سختی، لیکن یہ وقت تواضع کا تھا، یہ وقت تواضع کا تھا۔ جی ہاں، ایک طلحہ رضی اللہ تعالیٰ ایک سردار کو لے کر آئے اور لے کر جو حضرت ابوبکر سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں ان کو کچھ دیا کرتے تھے تو آپ بھی ان کے لیے کسی زمین کو الاٹ کر دیں، وہ لکھ دیں۔ حضرت ابوبکر نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا، مشورہ کر کے وہ خط لکھ دیا اور کہا اس خط کو عمر کو بھی دکھا دو تاکہ عمر بھی اس خط کو دیکھ لے۔ جب یہ دونوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خط دیکھا اور کہا وہ حضور کے زمانے میں تو دین اسلام کمزور تھا، اس لیے حضور دلداری کے لیے دے دیا کرتے تھے، اب اللہ نے اسلام کو مضبوط کر دیا، اب کوئی اس دلداری کی ضرورت نہیں، اور پرچے پر تھوکا اور جو ہے وہ پرچہ واپس کر دیا۔ اب یہ 2 حاضر ہوئے حضرت ابوبکر صدیق کی جو ہے خدمت میں، اب ایسا جملہ کہا جو بھڑکانے والا ہو، غصہ دلانے والا ہو کہ اے ابو بکر امیر آپ ہیں یا عمر ہیں؟ ابو بکر آپ ہیں یا عمر ہیں؟ اب یہ ایسا جوش دلانے والا جملہ نہیں۔ حضرت ابو بکر نے کہا بھائی لائق تو وہی تھا اور میں نے تو بہت چاہا تھا کہ اس کو امیر بنا دیا جائے۔ تو ایسا جملہ کہا کہ سارا جھگڑا ختم ہو گیا۔ خالد اموی
رضی اللہ تعالی عنہ جو جہاں مہاجرین میں سے ہے، جب سارے حضرات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے بیعت ہو گئے تو یہ بیعت نہیں ہوئے، تو ان کو چھوڑا نہیں. کہتے ہیں ہم نے اپنے کسی ساتھی کو بھی ہم نے جو ہے بے قیمت نہیں سمجھنا، بلکہ ان کو لینا ہے اپنے ساتھ. حضرت ابوبکر صدیق، حالانکہ ساری امت حضرت ابوبکر پر جمع ہے، لیکن ان کو جوڑنے کے لیے 6 مہینے روزانہ حضرت ابوبکر صدیق ان کی ملاقات کے لیے جاتے رہے. بس حال احوال پوچھا، کیا حال ہے، حال احوال پوچھتے تھے، واپس آ جاتے تھے. اللہ نے خالد اموی کے دل کو نرم کر دیا کہ اے ابو بکر، کیا آپ چاہتے ہو کہ میں بھی آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤں؟ اب اس کا جواب تو یہ تھا کہ ہاں تم بیعت ہو جاؤ، لیکن یہ کلمہ حضرت ابو بکر نے ارشاد نہیں فرمایا، مجھ سے بیعت ہے نہیں فرمایا کہ ہاں میں چاہتا ہوں کہ تم بھی مسلمانوں کی صف میں شریک ہو جاؤ، جس پر مسلمان ہے اجتماعیت اس پر تم آ جاؤ. تو خالد بن ولید نے کہا اچھا، تو پھر میں جیسے صحابہ کو معلوم ہے کہ میں بیعت نہیں ہوا، ایسے ہی مسجد نبوی میں جا کر اور سب مجمع کے سامنے آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوں گا. تو حضرت ابوبکر صدیق کے اس اخلاق نے کیسے ان ساتھیوں کو جوڑ دیا. فرمایا ہم نے تو ساتھیوں کی برائی کا تجسس میں نہ پڑو اور ساتھیوں کے عیب تلاش نہ کرو. لا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، گمان کو اچھا رکھو، دل کو صاف رکھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کی کمی میرے سامنے بیان نہ کرو، حالانکہ اللہ کے رسول ہیں. میں اس حال میں دنیا سے جانا چاہتا ہوں کہ میرا دل میرے صحابہ کے بارے میں پاک صاف ہو. اس لیے بھئی اچھے گمان کا تو حکم ہے، اور اچھے گمان کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں. ایک خوبی بھی نظر آ جائے، اس خوبی کہ یہ مسلمان ہے، یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، اسی خوبی کو سامنے رکھ کر ہم ساری اپنی صلاحیتیں اس کو اس محنت پر لگانے والی بنا دیں تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہدایت کے دروازے کھولیں. جی ہاں، تو ایسے اس لیے تو خالد اموی آئے اور سب کے سامنے بیعت ہوئے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اب یہ میوات کے لوگ نہ دنیا ان کے پاس تھی نہ دین ان کے پاس تھا، لیکن یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور فرمایا ایک خوبی تلاش کی. کیا خوبی تلاش کی؟ اے میوات والوں، تمہیں اللہ نے 2 اچھے جوہر دیے ہیں، 2 اچھی صفات دی ہیں. ایک تمہاری زندگیوں میں سادگی ہے اور ایک تمہاری زندگیوں میں مشقت والی زندگی. یہ 2 جوہر ہیں، ان کو کبھی ضائع نہ کرنا، اور ان پر محنت کی اور محنت کر کے ان کو اس محنت والا بنایا. اس لیے بھئی ہم تو اپنے آپ کو، پوری انسانیت کا مسئلہ ہے اور ہمارے ذمہ ساری انسانیت کی ذمہ داری ہے اور امت مسلمہ کو اس محنت پر کھڑا کرنا ہے. اس لیے تو ہم نے تو ہر ایک کے بارے میں، اس کے بارے میں خیر خواہی، اچھا گمان رکھنے کا حکم ہے. اچھا گمان رکھنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، اور برا گمان یہ منع ہے، یہ حرام ہے. پہلے برا گمان آتا ہے، پھر غیبتیں شروع ہو جاتی ہیں، اور جب غیبتیں شروع ہو جائیں تو اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے. یہ تو بہت بڑا گناہ ہے کہ مسلمان کی غیبت میں لگنا ایسا ہے جیسے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور فرمایا جس کے دل میں مسلمان کی حقارت آ گئی وہ تو اللہ کی نظروں سے اسی وقت گر گیا. اس لیے بھائی یہ اجتماعیت کے اصول ہیں. اللہ تعالی ہم اس طرح اجتماعیت کے ساتھ اور ہر ایک کی قدر کرتے ہوئے اللہ تعالی ہمیں اس محنت کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس محنت کو استقلال کے ساتھ کرنا. وہ قصہ جو آتا ہے کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ میواتیوں کے پیچھے پھرتے تھے تو ایک دفعہ دیکھا میاں جی موسیٰ، وہ اپنی قوم کے چودھری تھے اور ہل چلا رہے تھے. ہل چلاتے ہوئے مولانا الیاس صاحب، اب یہ حکمت کہ بھئی یہ ہل چلا رہا ہے، کام کر رہا ہے، اس کا خون گرم ہے، اس وقت بات کروں گا تو اس کا کام کٹے گا، اس سے توجہ اٹھے، یہ غصہ ہو جائے گا. اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور بیٹھ کر اس کا انتظار کرتے رہے. جب وہ اپنے ہل سے فارغ ہوا اور جو ہل کی جو پنجالی ہوتی ہے جہاں بیلوں کی گردنوں میں، وہ نکالنے لگا اور ہل کو الگ کرنے لگا تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو اس نیت سے کہ میں اس کی مدد کر دوں اور وہاں سے لے کر سائے تک میں اس کی کچھ چیزوں کو لے کر یہاں آ جاؤں اور اس سے میں بات کر لوں. لیکن وہ اتنا غصے میں تھا کہ اچھا یہ مولوی الیاس جو ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنے کو کہتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، وہ ایک دم بھڑکا غصے میں اور مولانا الیاس صاحب کو ایسے سینے پر، جو سنانے والے سناتے ہیں، تھپڑ مارا. مولانا الیاس صاحب صحت کے اعتبار سے اتنے کمزور تھے
کہ بیچ میں رک نہ سکے، پورے چٹ زمین پر گر گئے اور گرتے ہی اٹھے اور اٹھ کر اس سے معافی مانگی، او بھائی معاف کرنا، میں تمہیں سمجھ نہ سکا اور کہیں تمہارے ہاتھ میں تکلیف تو نہیں ہو گئی۔ اب اس نے جب دیکھا اس منظر نے اس کے دل کو پسیج دیا اور وہ پانی پانی ہو گیا، اور پھر کہا حضرت آپ کیا فرماتے ہو؟ کہتے ہیں وہ اللہ کے راستے میں نکلا اور پھر ایسی قربانی والا بنا کہ نظام الدین مرکز کے ہر تقاضے پر میاں جی موسیٰ اللہ کے راستے میں نکلنے پر تیار ہے۔ ایک قصہ سنایا حضرات نے کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی دعوت کے سلسلے میں لکھنؤ تشریف لے گئے اور وہاں کے مدرسے کے بہت بڑے عالم مولانا عبدالشکور صاحب، ان سے ملاقات ہوئی۔ ان سے ملاقات میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت دی اور وہ آپ کی دعوت کو سن کر بڑے متاثر ہوئے، بڑے حیران ہوئے، اتنی قیمتی باتیں، اور کیا کہا کہ میں اپنے شہر کے عمائدین کو اور خواص کو آپ کے لیے جمع کر لیتا ہوں، آپ ان سے بھی یہ باتیں فرمائیں، ان کو ان باتوں سے فائدہ ہوگا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ ٹھیک ہے، آپ تو دعوت ہر جگہ پہنچانا چاہتے تھے، تو وقت مقرر ہوا 9 بجے کا کہ 9 بجے وہ آ جائیں گے، بات کرنی ہے، لیکن مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں بتایا گیا کہ 9 بجے کا وقت ہے۔ اچھا وہ لوگ آئے، عمائدین آئے، وہ 9 بجے آ گئے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو خادم تھا مولانا عبدالشکور صاحب کا، ان سے پوچھا کہ بھئی بیان کے لیے کتنے بجے جانا ہے؟ اس نے سوچا کہ 9 بجے کا کہا ہوا ہے لیکن جمع ہوتے ہوتے 9:30 بج جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا حضرت آپ نے تو 9:30 بجے جانا ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خبر جو ملی وہ 9:30 بجے کی ملی۔ اچھا وہ لوگ خواص تھے، وہ بھی اہم لوگ تھے، وہ آدھا گھنٹہ انہوں نے کچھ دیر انتظار کیا اور کچھ دیر انتظار کے بعد، ارے میاں یہ کس کے لیے ہمیں جمع کیا ہے؟ کون آدمی ہے جس نے بات کرنی ہے؟ وہ ابھی تک آیا نہیں، اور وہ آہستہ آہستہ اٹھتے ہوئے جب چلے گئے اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب 9:30 بجے آئے تو میدان خالی تھا، وہ سب جا چکے تھے۔ مولانا عبدالشکور صاحب نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بہت ڈانٹا اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ بالکل خاموش، کچھ نہیں کہا۔ مولانا منظور نعمانی ساتھ بیٹھے تھے، وہ آگے بڑھنے لگتے کہ بتائیں کہ حضرت مولانا الیاس صاحب کو تو 9:30 کا بتایا گیا، غلطی آپ کے خادم کی ہے، لیکن مولانا الیاس صاحب ان کا ہاتھ پکڑ کے پیچھے ہٹا دیتے، خبردار بولنا نہیں، اور ساری ڈانٹ سن لی۔ اور حضرت معاف فرما دیں یہ کہتے ہوئے آپ دلی تشریف لے آئے۔ ایسا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاق تھے۔ حالانکہ کہہ سکتے تھے کہ مجھے تو آپ غصہ کیوں ہو رہے ہیں، مجھے 9:30 کا وقت بتایا گیا، میں وقت پر پہنچا ہوں، لیکن نہیں، یہ کسی کی غلطی ہوئی ہے، کسی پر کوئی بات نہ ہے، اس لیے اپنا اوپر سارا برداشت کر لیا اور دلی تشریف لے آئے۔ اب خادم بھی کوئی معمولی خادم ہے، اس کو احساس ہوا غلطی تو میری ہے اور میری وجہ سے حضرت محمد دہلوی ان کو اتنی ڈانٹ پڑی، لیکن مولانا عبدالشکور وہ بھی بڑے جلالی تھے، اب ان سے کیسے عرض کیا جائے؟ تو ایک باتوں میں جو کچھ دن گزرے تو دیکھا ایک دن بہت خوشگوار مجلس ہے اور مولانا عبدالشکور بڑے جو ہے مہربانی کے لے میں ہے، تو کہا حضرت میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، میں وعدہ کریں کہ آپ مجھے معاف کر دیں گے اور جو میں بتاؤں گا اس پر آپ مجھ پہ ناراض نہیں ہوں گے۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ آج ٹھیک ہے تم جو بتاؤ تو میں تمہیں اس پر گرفت نہیں کروں گا۔ تو کہا کہ حضرت وہ جو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ 9:30 بجے آئے تھے اس میں غلطی میری ہے کہ میں نے ان کو 9:30 کی اطلاع دی تھی، مولانا تو وقت کے پابند ایسے کہ 9:30 بجے پہنچ گئے تھے۔ مولانا عبدالشکور لکھنوی کو احساس ہوا کہ یہ کیا ہوا، لیکن خادم سے وعدہ کر چکے تھے کہ تم پر غصہ نہیں ہوں گا، اسی وقت تخت سفر باندھا اور وہاں سے چلے اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے اور معافی مانگی کہ حضرت آپ کو آنے کی ضرورت نہیں، میں تو پہلے ہی اپنے آپ کو معاف کر چکا ہوں۔ تو بھئی یہ کام ایسے نہیں ہوتا، اس کام کے لیے تو یہ اخلاق اللہ تعالیٰ نے یہ لوگ بنائے ہیں کہ جن کو اللہ نے ذریعہ بنایا بعد والی امت کے لیے۔ تو اس لیے اجتماعیت کے لیے ان صفات کو اپنانا، صبر اور معاف کرنا، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ میدان ہے، صابرین کے ساتھ اللہ کی صفت ہے، وہ جو ہے معیت ہے، معاف کرنے والوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں، اور معاف کرنے والوں کے لیے کیا اللہ نے درجات رکھے؟ حسن اسلوب سے معاملہ کرنا۔ ایک عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس
غریب تھی، ایک معمولی سا ہدیہ لے کر آئی کہ یہ ہدیہ ہے آپ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ حضرت عائشہ نے دل میں سوچا یہ بیچاری تو خود بہت بھوکی اور پیاسی اور غریب ہے، اس کا ہدیہ ہم کیوں لیں؟ تو ان کو بھائی تم یہ خود ہی اپنے اوپر خرچ کرو، اور اس کے ہدیے کو جو ہے واپس کر دیا اور وہ چلی گئی وہ عورت۔ حضرت عائشہ نے سمجھایا، اور پھر حضرت عائشہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کیا، اے اللہ کے رسول ایک عورت آئی تھی اور معمولی سا ہدیہ لے کر آئی، میں لے لیتی لیکن مجھے خیال آیا کہ وہ تو خود اتنی غریب ہے، اس ہدیے کی محتاج ہے، اس لیے میں نے ہدیہ واپس کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ نہیں، تم اس کا ہدیہ لے لیتی اس کی دلداری کے لیے، اور تم اس سے قیمتی چیز اس کو ہدیہ کر دیتی اور وہ اس چیز کو برکت والا سمجھ کر لے جاتی، یہ بہتر صورت تھی اس سے کہ تم نے اس کو جو ہے اس کے ہدیے کو واپس کر دیا۔ تو بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عظیم المرتبت ہوتے ہوئے اپنے ساتھیوں کا اتنا خیال کر رہے ہیں، تو اس اجتماعیت کے لیے تو ہم نے اپنے جذبات کو قربان کرنا ہوگا، اور ہم نے تو صبر کی صفت پر آنا ہوگا۔ کیوں بھائی اس کے لیے تیار ہے نا انشاءاللہ؟ ہاں، یہ اللہ نے یہ امت بنانی ہے، ہمیں خیر امت بنایا ہے، اور اس کے لیے یہ نقل و حرکت ایسی اجتماعی اور دلوں کا مجتمع ہو جانا کا اس راستے کا تکبر، گورنری چاہنا کارخانے چاہنا یہ نہیں، اس راستے کا تکبر کیا ہے؟ بس میں سب سے اچھی بات کرنے والا ہوں، میری بات ہونی چاہیے، ذمہ داری مجھے ملنی چاہیے، یہ اس راستے کا تکبر ہے۔ اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ اپنی رائے پر اڑنا، اختلاف رائے تو اچھی چیز ہے، لیکن رائے پر اصرار کے اپنی رائے کو ایسے پیش کرنا کہ وہ فیصلہ ہو بھئی یہ مناسب نہیں ہے۔ علماء کا اختلاف رحمت ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف، امام مالک، امام احمد بن حنبل، چاروں مذاہب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اختلاف رائے تو ہے لیکن مخالفت نہیں ہے اور اپنی رائے پر اڑنا نہیں ہے۔ جی ہر ایک یہ کہتا ہے کہ دوسرا صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے اور ہم بھی صحیح ہیں، ہماری رائے یہ ہے، تو اختلاف رائے تو ہو لیکن اختلاف پر اڑنا نہ ہو۔ تو جو تواضع کے ساتھ اور ہم نرمی کے ساتھ اور ساتھیوں کا خیال کرتے ہوئے، ہر مسلمان کی صلاحیت اس دین پر، ہم ایک ایک مسلمان کے محتاج ہیں۔ جیسے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پوری امت کو اٹھانا ہے، تو علماء تو دلی میں موجود ہیں اور ان کے معتقدین مالدار اور صلاحیتوں والے تجربہ کار خواص دلی میں موجود ہیں، لیکن مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ سب سے گرا ہوا طبقہ اس کی صلاحیتیں دین پر لگ جائیں تو میواتیوں سے کام کو شروع کیا اور ان کو کام کرنے والا بنایا۔ اس لیے کہتے ہیں ہم نے کسی طبقے کو بھی نہیں چھوڑنا 100%۔ اب اس کے لیے بھائی کتنی محنت کرنی پڑے گی اور کتنی اللہ سے دعا مانگنی پڑے گی، تو اللہ تعالیٰ اس عالم کے تقاضے پورے ہوں جیسے اللہ نے ہمیں اس کام کرنے کی توفیق دی۔ اللہ اپنی منشا اور چاہت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اللہ ہمیں اس محنت کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ تو قربانیوں والا جو ہے یہ راستہ کہ آگے سے آگے بڑھنا، السابقون السابقون، ایمان لانے میں آگے، کام کرنے میں آگے، اور پھر قربانیاں کرنے میں سب سے آگے۔ ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اگلی صفوں میں قیامت میں بھی آگے ہوں گے اور اللہ ان کو اپنے قرب والا درجہ عطا فرمائے گا۔ تو اللہ ہم نے سب کو اس میں سے بنائے۔ تو اس کے لیے بھائی جیسے اب یہ تقاضے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو پیش کریں گے، تو سب سے پہلا تقاضا تو بھائی بیرون کے لیے جماعتوں کو بھیجنا، اس سے ہماری نقل و حرکت اور ہماری قربانیوں سے اللہ رکاوٹوں کو ختم فرمائیں گے اور اسی سے اللہ تعالیٰ حالات کو بدلیں گے۔ ہم نے امر کو دیکھ کر قدم بڑھانا ہے، باقی حالات بدلنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اس لیے بھائی سب سے پہلا کہ بیرون کے لیے 7 ماہ اور سال کے لیے آپ حضرات اپنے آپ کو پیش کریں اور بتائیں کہ بھائی کتنی کتنی جماعتیں دیں گے۔ سب سے پہلا تقاضا تو یہ ہے۔ جو ایسے بھائی جو